مولا جدھر علی مڑ جائے ادھر حق کو موڑ دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو حق ہے, انت الصدیق الاکبر وانت فاروق الذی تفرق بین الحق والباطل. علی تو صدیق اکبر ہے, تو وہ فاروق ہے اس امت کا جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرے گا, فرق کرے گا. بالکل مولا علی ہیں. میں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ صدیق اکبر کے حوالے سے یہ میں آپ کے اسی چینل پہ ایک چیلنج کر رہا ہوں, کوئی مائی کا لال اپنی قبروں سے مردوں کو بھی نکال کے لے آئے, جو گزر گئے, جو مر گئے, مٹی میں چلے گئے, ان کو بھی کھینچ کے نکال لا. آج بھی ان کے بڑے بڑے جو محقق زندہ ہے, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں پوری اس بریلویت کو, اس ناسبیت کو, اس خارجیت کو. صدیق اکبر کا ٹائٹل اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے علی علیہ السلام کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے استعمال ہوا تو مجھے دکھا دو, میں ساری زندگی مفت آ کے اس کی نوکری کروں گا. میں بات صدیق اکبر کی کر رہا ہوں, صدیق کی نہیں. صحیح, ٹھیک. کیونکہ صدیق تو میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک بخاری کی روایت ان کے وفادار ہے, وہ سارے صدیق. بلکہ قرآن نے کہہ دیا نا صدیق تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ الحدید میں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, وہ سارے صدیق ہیں. تو اس کا مطلب ہے صدیق کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی. صدیق اکبر ہاں وہ تاجدار کائنات کی زبان مبارک سے صرف مولا علی علیہ السلام کے لیے ٹائٹل, یہ لقب استعمال ہوا اور کسی کے لیے نہیں ہوا. تو میں بات صرف یہ آپ کر رہا تھا کہ جو دوسروں سے جنگیں کریں, لڑائیاں کریں, ان کے بارے میں ان کا موقف اور ہے, اور جو مولا علی علیہ السلام سے لڑیں اور آقا علیہ السلام کی حدیث بھی ہو یہ علی سے لڑنے والا باطل ہوگا, سارا کچھ ہو, عمار ابن یاسر والی حدیث بھی ہو, سارے معاملات ہو, اس کے باوجود بھی یہ ان کو شیلٹر فراہم کریں, ان کے قصیدے پڑھیں, ان کو جنت میں گھسیڑیں, اور ان کو بھی کہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اور اجتہادی خطا کا شیلٹر فراہم کریں ان کو علی علیہ السلام کی عظمت کو منیمائز کرنے کے لیے. تو یہ دوہرا معیار ہے. میں ایسی سنیت کو نہیں تسلیم کرتا, میں اسی سنیت کو مانتا ہوں جو سنیت اللہ اور اللہ کے رسول نے اور حضور کے صحابہ, حضور کی اہل بیت اطہار نے ہم کو دی. اچھا, میرا ہر ایک سے سوال یہ ہوتا ہے, رسول نے کیا اس امت کے اندر اپنا جانشین کسی کو چھوڑا ہے؟ آپ اس کے قائل ہیں؟ بالکل چھوڑا ہے. اچھا, اگر چھوڑا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب, قرآن ہے یا اہل بیت بھی ساتھ میں؟ دیکھیں مفتی صاحب, اگر بندہ لاجک کے طور پہ لے نا اس کو, لاجک دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے بندہ لے, منطق کے لحاظ سے بھی لے, تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, آپ دیکھ لیں تو اس کے پیچھے اس کا جانشین ہوتا ہے. اگر کوئی اسکول کا پرنسپل ہے, آپ دیکھ لیں, اس کا وائس پرنسپل ہے, اگر وہ جائے تو پیچھے اس کا وائس پرنسپل ہوگا. کسی ٹیم کا کیپٹن ہے, کیپٹن, کپتان, کمانڈر, لیڈ کرنے والا, اس کا وائس کیپٹن ہے ساتھ, وہ اس کے بعد اس کا نائب ہے. آپ ٹیچر چلے اسکول چلے جائیں, اس کا وائس پرنسپل ہے. آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, وہ پریزیڈنٹ ہے, اس کا پھر آگے وائس پریزیڈنٹ ہے. یعنی کہ جانشین جو ہوتا ہے نا, یہ تو ضروری ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کو جو بھی میچور بھی نہیں ہوئی, اس قوم کا ذرا پڑھے تو صحیح نا, یہ وہی قوم تھی نا جو ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتی تھی, باپ مر جاتا تو سوتیلے بیٹے ماں پہ قبضہ کر لیتے تھے. اچھا, یہ اتنا حضرت اتنا آخر تک آخری زمانے کا سرکار کا واقعہ ہے حضور کا, کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا کر بنا ابراہیمی کے اوپر تعمیر کر دوں, لیکن اے عائشہ تمہاری قوم ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے, میچور نہیں. یہ آپ کی بات کی میں تائید کر رہا ہوں. اگر میں اس طرح کروں گا اور بنا ابراہیمی کے اوپر اس کو تعمیر کروں گا تو یہ ان کو کیا ہو جائے گا کہ یہ میرے مخالف ہو جائے گا, اللہ کا گھر گرا دیا, اللہ کا گھر گرا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تو بطریقہ اولا پھر جانشین کی نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل ممکن ہی نہیں صاحب, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اگر جانشین چھوڑا تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بھی نہیں جاتا جو دیگر معاملات ہمارے جس پہ ڈسپیوٹ ہے یا جھگڑا ہے یا مخالفت ہے یا مختلف اختلاف رائے پائی جاتی ہے, حدیث کرتاس ہو یا دیگر معاملات کو میں چھوڑ ترک کر رہا ہوں. میں حدیث متواترہ پہ آتا ہوں نا, یا مشہورہ پہ آتا ہوں, اعلیٰ درجے کی حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے, سارے جمع جتنے بھی حضور علیہ السلام کے صحابہ, آل کمپینین آف دی ہولی پروفٹ, سارے جمع ادھر, تو آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے جی, 3-4 مختلف الفاظ ہیں آقا علیہ السلام کے خطبہ کے جی. ایک جملہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین, احسنت, اے لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, گراں قدر. ہاں جی. ایک جملہ انی تارک فیکم خلیفتین جی, میں تمہارے اندر 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. تیسرا جملہ انی تارک فیکم امرین جی, میں تم میں 2 اولی الامر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا, وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر میرے بات تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے نا, ہما کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت میری اہل بیت ہے جی. اچھا میری بات سنیں مفتی صاحب, یہ کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ سے ہو رہا ہے. یعنی اس وقت جو حضور علیہ السلام کے سامنے تھے وہ میں اور آپ نہیں تھے جی, حضور کے صحابہ ہی تھے نا.
ہم بھی اس میں شامل ہیں, ہمارے لیے بالعموم ہے کہ وہ ہے, ہم بالعموم میں آ جاتے ہیں, وہ بالخصوص تھے, سامنے تھے اس وقت. بالکل لازم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرے صحابیوں, اے ابوبکر, اے عمر, اے عثمان, اے بلال, اے جابر, میں جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد میں نے پورا کر لیا, جس مشن پہ آیا تھا پورا مکمل تمہیں سنوار دیا, نکھار دیا, ہدایت دے دی, اللہ کی توحید کا پرچم میں نے بلند کر لیا. اب میں جا رہا ہوں, 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. کیوں دے کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر اس کو پکڑے رکھو گے دونوں کو, لن تدلوا بعدی, تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ جس ایمان کی دولت سے تم کو مالا مال کیا ہے, میں نے سرفراز کیا ہے, مزین کیا ہے, اگر چاہتے ہو کہ میرے جانے کے بعد بھی تم اسی ایمان پر رہو, حق پر رہو, صراط پہ رہو, ہدایت پہ رہو, تو اس کا یہی حل ہے کہ دونوں چیزوں کو پکڑے رکھنا. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے, دوسری میری اطرت, میری اہل بیت ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے صحابہ کو, اور فرمایا لن یتفرق حتی یارد علی الحوض, یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے, جڑے رہیں گے. حوض کوثر پہ بھی جڑے ہوئے ہیں, قرآن اور اہل بیت. مفتی صاحب اچھا یہ قرآن اور اہل بیت ہے, یعنی غدیر ہے, اور دوسری طرف ثقیفہ ہے, تو آپ ان دونوں کو کیسے پھر تطبیق دیتے ہیں اگر آپ سنی موقف کے اوپر؟ میں اس میں دیتا ہوں آپ کو. اب اس میں جو بڑی خاص بات ہے نا, پہلے وہ اس میں تھوڑی سی میں آپ کی وقت چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں. کسی ایک روایت میں بھی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا, یا آپ نے پڑھا ہے, آپ کی مطالعہ سے گزرا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں, یا میرے صحابہ تم اور قرآن جڑے ہوئے ہو, جڑے رہیں گے. یہ جملے کہیں فرمائے؟ صحابہ کو قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا, اہل بیت کو کیوں جوڑا ہے قرآن کے ساتھ؟ فرمایا قرآن اہل بیت کے ساتھ, اہل بیت قرآن کے ساتھ. یہ ایبسولوٹ بات کی. اور اگر اس کو بتایا کہ کون سی اہل بیت, تو فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی, ٹھیک ہے, اس کو بالعموم کہہ دیا, اور علی علیہ السلام کا نام لے کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ والی اہل بیت. اب جب یہ اہل بیت اور قرآن جڑے ہوئے ہیں مفتی صاحب, تو ایک بات بڑی خاص میں دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اتنی مقدس کتابیں ہیں, اگر فرض کریں ادھر قرآن میں اٹھا لوں اور ایک میں انگریزی کی کتاب نکال لوں اور کہوں مفتی صاحب یہ انگریزی کی کتاب کو اور قرآن کے ساتھ جوڑ دیں, تو آپ جوڑیں گے؟ لیکن یہ تو بھائی پاک کتاب ہے, پاک کتاب کے ساتھ میں کیسے جوڑ دوں؟ یا میں کہوں کہ یہ بایولوجی کتاب ہو, نہیں بایولوجی کی کتاب جس میں وہ ساری چیزیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں, کاسمالوجی یا جو سیکس پہ کتاب ہے, اس کو پاک بھی نہیں نہ کہا جا سکتا قرآن کے مقابلے میں. اس کو آپ اس کے اندر رکھیں گے کبھی قرآن کے مقابلے میں آپ کہیں گے نہیں میں اس کو نہیں رکھ سکتا اس کتاب کو. تو اگر میں آپ کو 2 قرآن دے دوں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ رکھ دیں, اوپر رکھ دیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, سب ٹھیک ہے. تو آپ غور کیجئے گا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے ہیں, تو پتہ چلا قرآن کے ساتھ جڑتا وہی ہے جو قرآن جیسا ہو. قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا نا جو قرآن جیسا ہو. تو اب ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیسا ہے. جب قرآن کا پتہ چلے گا قرآن کیسا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ آتے کہ کون قرآن جیسا ہے. تو اگر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن تو کیسا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی تیرے جیسے ہیں. تو قرآن نے کہا میں میری بے شمار صفات ہے, میں تو پرماننٹ پاک ہوں, یہ بھی میری صفت ہے. بڑی خاص بات ہے مفتی صاحب. یہ لوگ باتیں تو ویسے کر جاتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت طاہر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. قرآن پرماننٹ پاک ہے, جب آپ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی پاک ہے, جب بند کر کے رکھ دیتے ہیں پھر بھی پاک ہے. شیعہ نے پکڑاؤ پھر بھی پاک, سنی نے پکڑاؤ پھر بھی پاک, ہندو نے, سکھ نے, عیسائی نے پکڑاؤ, قرآن پرماننٹ پاک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اہل بیت طاہر کے علاوہ کائنات کا کوئی بندہ بتائیں کہ جس کے پاس یہ صفت ہو, یہ کوالٹی ہو جو پرماننٹ پاک. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں یہ روایت لے کے ہیں پاک سیدہ کے حوالے سے. اب مجھے بتائیں نا کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو, کسی محدث کی بیٹی ہو, کسی مفسر کی بیٹی ہو, کسی صحابی کی بیٹی ہو, جب مخصوص ایام میں ہوتی ہے اس پر شریعت کی حد لاگو نہیں ہوتی. اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک وہ طہارت نہ لے لے, حیض و نفاس سے نکل نہ جائے. اور امام جلال الدین سیوطی یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ جب مولا حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا, چلو ظہور سے کسی کو مسئلہ ولادت ہوئی, تو بی بی پاک نے نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی. مولا حسین کا ولادت ہوئی, نماز کا وقت ہوا نماز ادا کی. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا, جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز قضا بھی نہ ہو اسے فاطمہ بطول الزہرا کہتے ہیں. اور یہ پھر بڑی معروف روایت ہے, بڑی متواترہ روایت ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی. آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی میں دروازے بند کروائے تھے, خبردار کوئی اور نہیں جا سکتا, ہنسوائے ان کے. قد بینت لکم الاسماء, حضور نے فرمایا میں نے تم کو نام بتا دیے, ان کے علاوہ اور کوئی کسی کو اجازت نہیں. پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ والی جو روایت ہے, بے شک جب آقا علیہ السلام نے وہ چادر تطہیر کے نیچے ان کو کیا تھا تو انہوں نے کہا انا معہم یا نبی اللہ, میں بھی آ جاؤں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انتی علی مکانی کی وانتی علی خیر, تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے لیکن ادھر ہی کھڑی رہے, ادھر نہیں. تو پتہ چلا یہ جو پرماننٹ پاک ہستیاں ہیں
یہ جو قرآن کی صفت ہے کہ قرآن پرماننٹ پاک ہے، یہ اہل بیت پرماننٹ پاک ہے. قرآن نور ہے، یہ بھی نور ہے. قرآن بھی مصطفیٰ کے گھر، اہل بیت بھی مصطفیٰ کے گھر. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. قرآن بھی ہدایت، یہ بھی ہدایت. قرآن بھی مادی، یہ بھی مادی. قرآن بھی صراط مستقیم، یہ بھی صراط مستقیم. اللہ کے بندو، جب قرآن کے ساتھ وہ حضور اسی کو جوڑتے نا جو قرآن جیسے. یہ دیکھنے میں مفتی صاحب آپ کو دو نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہے. قرآن ساکت ہے، اور اگر ناطق قرآن دیکھنا ہو تو یہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. میں دلیل دیتا ہوں. اہل مفتی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت. اہل بیت کو بندہ قرآن سے ہٹا دے نا، قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. اسی لیے تو آج تک یہ ہٹایا ہوا ہے. تو یہ حال ہے. مجھے بتائیں نا کہ قرآن تو تھیوری ہے، بس قرآن تو تھیوری ہے، تھیوری کا تو لکھا ہوا، اور اہل بیت پریکٹیکل ہے. اب تھیوری کی طرف آتے، قرآن نے کہا شہید زندہ. قرآن سمجھ آئے نا مجھے کیسے زندہ؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، قرآن تو کہہ رہا ہے شہید زندہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں، سمجھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہیں شعور ہی نہیں. قرآن کہتا ہے بس میں کہہ رہا ہوں زندہ. میں پوچھ رہا ہوں قرآن کس طرح تو کہہ رہا ہے رزق مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، زندہ ہے، مجھے سمجھا تو صحیح. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں تمہیں شعور نہیں، بس میں جو کہہ رہا ہوں زندہ، تمہیں شعور ہی نہیں، چھوڑو تمہیں شعور نہیں. تو پھر مولا حسین بادشاہ سرکار نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن بچا کے سنا کے بتایا نا پریکٹیکل کر کے کہ شہید ایسے زندہ ہوتے ہیں. تو قرآن تو تھیوری ہے، قرآن کا جو پریکٹیکل ہے نا وہ مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے گی تو اس کی طرف آنا ہے، رجوع اس طرف کرنا. بس آخری بات اس پہ، پھر اگلا سوال لیتا ہوں. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے گی تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا ہے. مفتی صاحب حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میں جا رہا ہوں تمہیں یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. کس لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا لن تضلوا بعدی، اس کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک جملہ ہے، پتہ چلا جو بندہ قرآن یا اہل بیت کو چھوڑ دے، بڑے سے بڑا بندہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا بندہ وہ کتنا بڑا رضی اللہ کیوں نہ ہو، قرآن اور اہل بیت کو صحابہ کرام کا کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ان کے اوپر لازمی بات صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے نا. تو صحابہ کا درجہ امت میں بہت بلند ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے. جو حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے، کوئی چھوٹا درجہ ہے، بڑا بلند مقام ہے. حضور کی اس حدیث کے مطابق جب تک صحابہ بھی جی بالکل ان پر بھی اہل بیت کی اطاعت نہ کریں، ان کا دامن نہ پکڑیں، صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی. تو ارے گرے کی کیا اوقات ہے؟ اور اس کی مثالیں آپ نے بتائیں کہ اہل بیت کو چھوڑ کے مفتی صاحب، اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی بندہ حافظ ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو در اہل بیت پہ آ کے جھکے گا. اب مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سخت ہے، مجھے بتائیں حضور علیہ السلام جاتے وقت یہ چیزیں دے کے جا رہے ہیں، تاکید بھی کر رہے ہیں، اور جو مسلم میں لفظ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اوے حیا کرنا اللہ کا میری اہل بیت کے معاملے میں. 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے تھے حضور. یار کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو میرے آقا علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی نا. 3 مرتبہ دہرایا، ریپیٹ کیا. تو حضور علیہ السلام کے جاتے ہی کیا اجر رسالت دیا امت نے؟ کیا آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا دامن تھاما ہے؟ کیا قرآن کی طرف آئے ہیں، حضور کی آل کی طرف آئے ہیں، اس دہلیز کی طرف آئے ہیں، اس گھر کی طرف آئے ہیں جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر تھا؟ آئے ہیں، رجوع کیا اس طرف؟ نہیں کیا رجوع. پہلے امام سے لے کے آخری امام تک آج مجھے بتائیں نا، کسی ایک امام کا بتائیں مجھے جو قاتل تھا وہ کوئی کافر تھا یا یہودی تھا یا عیسائی تھا. پاک سیدہ روتی رہی گھر میں، رونے پہ پابندی تھی، ان کی مصیبت میں، اس کی بیماری میں رونے پہ پابندی تھی. بی بی کو رلایا گیا نبی کے جانے کے بعد. مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. مولا حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. امام حسین علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا. کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. تو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. بلکہ بے شمار ان میں صحابہ کی اولاد بھی تھی. امام سجاد کو کس نے شہید کیا؟ مسلمان. امام باقر کو کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. جعفر صادق کو کس نے کیا؟ موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہ السلام. چن چن کر مصطفیٰ کی یار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. حضور علیہ السلام تقید کر کے جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، میری فاطمہ کا خیال رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا، حیا کرنا، مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا. مجھے بتائیں یہ خیال رکھا ہے امت نے؟ یہ خیال رکھا ہے؟ کسی ایک شہزادے کا وصال تبھی وصال نہیں ہوا مفتی صاحب. ایک شہزادے کا مجھے بتانے کے تبھی وصال ہوا. چن چن کے شہید کرنے والے کون تھے؟ نبی کے ماننے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی نا ان کو حضور کی اہل بیت سے. یہ جو سارے دشمن بن گئے تھے. بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جس کا جتنا بس چلا ہے نا مفتی صاحب، اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا. جو کوئی کر سکتا تھا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ان کے مقام اور مرتبے کو منیمائز کر کے کر لے، چاہے کوئی لڑائی کر کے کر لے،
چاہے ان کی جو افضلیت کی روایات تھی ان کو دفن کر کے کر لے, کوئی ان کے خلاف حدیث گڑھ کے کر لے, کچھ مال خرید کے سارا کچھ دے کے بندوں کو ان کے پیچھے لگا کے, جس نے جو بھی کیا ہے نا کیا ضرور ہے. کبھی آپ نے سوچا اس پہ مفتی صاحب کہ یہ اہل بیت اطہار پہ انہوں نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ کبھی اس کیوں پہ سوچا ہے آپ نے؟ یار کوئی باہر سے آ کے تو نہیں نہ کرنے والے ظلم, یا کوئی انڈیا سے چلے گئے ہیں, یا کوئی باہر سے آگے تھے, روم سے آگے تھے, کدھر سے آگے تھے, یہی سے نا سارے. کبھی سوچا ہے انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں دوں اس کیوں کا جواب. جی بالکل. ایک ہی مجھے تو جواب ملا ہے جو میں نے پڑھا ہے نا, سوچا ہے میں نے اس پر پڑھا, یار نبی کے سامنے یہ سارا کچھ دیکھتے تھے, حضور علیہ السلام کندھوں پہ اٹھائے کرتے ہیں اس نینکری مین کو, اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے. غدیر کے موقع پہ مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا نہیں تھا. پاک سیدہ کی عظمت انہوں نے دیکھی نہیں تھی. حضور فرماتے تھے فاطمہ تو بدا تو منی. ہر امام کے حوالے سے, امام حسن کے حوالے سے اس کے فضائل بھی معاویہ بن ابی سفیان کو بھی معلوم ہے. ان ابنی ھذا سید کی روایت اس کو پڑھ کر بتائی گئی صلح امام حسن کے موقع پر. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو آپ کی بات ہے اس کی میں تائید کر رہا ہوں کہ انہیں معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے انہیں فضائل, پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہاں بالکل صحیح آپ فرما رہے تھے. مولا حسین بادشاہ سرکار کا جو خطبہ ہے امام حجت کے طور پہ جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دیا, انہوں نے فرمایا نہیں تھا کہ میں کون ہوں؟ جانتے بھی میرے اور میرے بھائی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ نام لے کے پوچھا نہیں تھا مولا حسن بادشاہ سرکار کا نام لے کے میرے بھائی کے بارے میں, میرے بارے میں کیا فرمایا تھا حضور نے کہ اب جنت کے جوانوں کو سردار. یہ خطبہ دیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سامنے ان کو, اس کا مطلب جانتے تھے نا وہ سارا کچھ. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پھر اس کے باوجود انہوں نے کیوں کیا ہے, یہ کیوں کا جواب دینے لگا. جو مجھے سمجھ آئی ہے نا, جو میں نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی ہے کتب حدیث میں, تفاسیر میں, جتنا میں کر سکا ہوں, مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ علی علیہ السلام وہ واحد ہستی پرسنالٹی ہیں پوری اسلام کی ہسٹری میں, بڑی بڑی شخصیات میں جو نامور ہوتے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں آرمی لڑتی ہے نا, جنگیں کرتی ہے, سپاہی لڑتے ہیں, لیکن مین کردار جو نام ہوتا ہے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے, کمانڈر کا ہوتا ہے. پھر جو مین آگے واریر ہوتے ہیں زیادہ اہم لڑنے والے, انہیں کا نام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جب میں نے غزوہ بدر کو دیکھا تو غزوہ بدر میں نے جب دیکھا جب وہ 70 کافر مارے گئے, تو ہماری ایک روایت میں 36 ہے اور ایک روایت میں 53 کا بھی لفظ فگر آیا ہے کہ 36 اور 50, 36 مان لیں آپ, 40 مان لیں 70 میں سے. تو مولا علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم ہوئے, اور وہ واصل جنم ہونے والے کون تھے؟ ادھر مسلمان تھے, سامنے کافر تھے. مسلمانوں کے عزیز و اقارب تھے سامنے تھے جو علی کی تلوار سے واصل جنم ہوئے. وہ جو 70 کے قریب جو ہے آگے پھر وہ جو اریسٹ ہوئے ہیں, جو قیدی بنے ہیں, ان کے بے شمار عزا و اقارب تھے جو علی علیہ السلام کی تلوار سے واصل جنم ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے تو علی علیہ السلام کی تلوار ہی چلی تھی. بدر میں بھی علی کی تلوار چلی تھی, احد میں بھی علی کی تلوار چلی تھی, طلحہ نے کمپنی کو بھی مارا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ خندق میں آ جائیں تو وہاں بھی علی علیہ السلام ہی تھے. آپ خیبر میں آ جائیں تو 40 روز تک جو کچھ ہوتا رہا, پھر بھی مولا علی علیہ السلام ہی آئے تھے. تو میں جو اس سے اخذ کیا ہے, جو مجھے سمجھ آئی, بلکہ اس کے اوپر میری بات کی تائید کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یزید پلید کی اپنی بات ہی ہے. جب پاک بیویوں کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے پہلے ہی جملہ یہ کہا, جس کو اماد الدین ابن کثیر نے بھی ریال بدایا و نہایا میں, دیگر میں بھی ہے, اس نے پہلا جملہ کہا کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. تو یزید کے بڑے کون تھے اور بدلہ کس سے لے لیا؟ اور بدلہ کس سے لے لیا؟ یعنی علی علیہ السلام کی اولاد کو شہید کیا نا. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ علی سے بدلہ ہے, کہ علی سے بدلہ کیوں ہے کہ بدر میں اس نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا. تو مجھے جو سمجھ آئی ہے, اس لیے چونکہ اس وقت یہ ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا, اور یہ بھی روایات میں نے خود پڑھا ہے کہ اس وقت انہوں نے جا کے لوگوں کو ایلچی بھیج کے بندے بھیج کے بلایا, آجو علی علیہ السلام کی اولاد جو ہمارے قبضے میں آجو. یعنی ان کو بلایا گیا, یعنی سمجھنے کے جو آپ کی جس بندے نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو مفتی صاحب, زندگی بھر اس نے کبھی کسی مچھر ہی نہ مارا ہو, کسی کو قتل ہی نہ کیا ہو, تو اس کے بارے میں کسی کے دل میں کیا میل آئے گا, یا حسد آئے گا, یا بغض آئے گا, یا دشمنی آئے گی, یا دعوت آئے گی. اس بندے نے کیے کتنے علماء ہیں اہل سنت میں. تو مفتی فضل احمد کی مخالفت کیوں ہے؟ اسلام کی تلوار جو ہے وہ یاد تھی نا. کسی بندے نے کچھ کیے جو مچھر بھی نہ مارا ہو تو اس کی کیا دعوت ہوگی بھائی؟ جب کردار ہی مولا علی علیہ السلام پہ ہر جنگ میں, میں جملہ کہتا ہوں کہ کبھی خدا قسم میرا سینہ پھٹتا ہے, یہ جو لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں اور آج تک تسلسل ہے ان کا, ان کو وجود علی المرتضیٰ سے تکلیف تھی, آج ان کے جو جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں ان کو علی کے ذکر سے تکلیف ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ مولا علی علیہ السلام نے, یار ان کا بگاڑا کیا ہے علی کی اولاد نے؟ کبھی سوچے مفتی صاحب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پلے ہیں علی علیہ السلام. اور مولا علی علیہ السلام کا ایک جگہ میں نے جملہ پڑھا, وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ, چھوٹا بچہ جب رو کے اپنی ماں کے پیچھے نہیں چلتا, ایک روایت میں کہتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی ماں کا پلو پکڑ کے نہیں پیچھے چلتا, مولا فرماتے ہیں اس طرح رسول اللہ کا پلو پکڑ کے پیچھے چلتا تھا. اور جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی یا پریشانی کی گھڑی آئی, حضور علیہ السلام پہ صرف علی کھڑے نظر آئے,
جب بچوں کو کفار پیچھے لگاتے تھے اس وقت بھی حضور کے ناصر بن کے محافظ بن کے علی تھے. جب بستر رسول پہ جہاں پتھروں کی بارش ہونی تھی, جب سارا مکہ تلواریں لے کے آ گیا تھا کہ نبی کو قتل کر دینا, تو اس وقت نبی کے بستر پہ نبی کا وہ بستر کے چادر اوڑھ کے کون سویا ہے؟ علی. جب سارے چلے گئے تھے غزوہ احد میں, کوئی نہیں رہا تھا اپنا دوست یار بگانے, سارے چلے گئے تھے, تو کون کھڑا تھا؟ علی. خندق میں کون تھا؟ علی. بدر میں کون تھا؟ علی. علی علیہ السلام کے ساتھ اتنی عداوت, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنا کینہ بگاڑا گیا علی نے اور علی کی اولاد نے. ان کو یہ ہدایت کی طرف لائے ہیں مولا علی علیہ السلام. یہ علی علیہ السلام کا قصور اور جرم ہے. ان کو قرآن سکھایا ہے, قرآن ان کو تو کی شکریہ تشریح کرنا دی ہے, چاہیے تھا. ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تنزیل اور تعویل سکھائی ہے. ان کو علی علیہ السلام نے اسلام کا پرچم بلند کر کے دیا ہے. ان کی بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا علی علیہ السلام نے. ان کے اخلاق کو سنوارا, ان کے کردار کو سنوارا, ان کی گفتار کو سنوارا. ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈالا علی نے. ان کے بچوں کی حفاظت کی علی المرتضیٰ نے, یہ علی کا قصور تھا. ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا علی نے, یہ علی کا قصور تھا. قرآن کی حفاظت کی, قرآن کو جمع کیا, اکٹھا کیا, یہ علی کا قصور تھا. ان کو نمازیں پڑھنا سکھائی, یہ علی کا قصور تھا. علی کی اولاد نے, علی کے بابا نے تن من دن لٹایا دین اسلام کی خاطر, یہ علی کا قصور تھا. مجھے جرم تو بتائیں علی علیہ السلام کا کون سا جرم ہے جو سارے یار لوگ لے کے لٹ لے کے اس کے پیچھے لگے رہے. آج تک ان کا غصہ ہی یار ٹھنڈا نہیں ہو رہا. کہیں مولا علی علیہ السلام کے روزہ پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کہیں پاک سجدہ کے 8 شوال کا دن ہے آج, ان کے دربار کی, ان کے مزار کی بے حرمتی کی کلمہ پڑھنے والوں نے. وہ کون سی تکلیف ہے ان کی مفتی صاحب؟ علی کی بیٹیوں کو ہاتھ باندھ کے بازاروں میں گھما کر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوا. علی علیہ السلام کے بیٹوں کو ذبح کر کے ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کر بھی ان کا یار سینہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوا. اور کہتے ہیں ہم مسلمان, ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, نماز میں جن پر درود پڑھتے تھے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں, کون سے نبی کی بات کرتے ہیں؟ یہ نہ نبی کو مانتے ہیں, جو علی کو نہیں مانتا وہ نہ نبی کا کچھ لگتا ہے, نہ قرآن کا کچھ لگتا ہے, نہ دین کا کچھ لگتا ہے, نہ اسلام کا کچھ لگتا ہے. کیونکہ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑ ہی علی کے ساتھ دیا تھا. میرے آقا جانتے تھے, اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی میری امت تیرے ساتھ غداری کرے گی. میرے آقا جانتے تھے جو کچھ ہونے والا ہے. میرے آقا نے فرما دیا تھا, ایک ایک لفظ فرما دیا تھا میرے آقا نے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو قرآن کی بڑی تلاوت کرے گا, مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو نمازیں بڑی پڑھے گا, مومن فقط وہ نہیں ہوگا جو اللہ کو ایک مان لے گا. فرمایا مومن فقط وہ ہوگا علی جس کے دل میں تیری محبت ہوگی. علی کی محبت کو, مودت کو آقا علیہ السلام نے ایمان کے ساتھ جوڑ کے اٹیچ کر دیا. دنیا کو پیغام دیا کہ فقط نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے, ان کے ساتھ علی کی حب ہونا بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنا ظلم, جتنا ستم ان لوگوں نے آج تک, یہ پورا مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے, آج یہ ہمارے سنیت کے لبادے میں چھپے ہوئے وہ لوگ, وہ کالی بھیڑیں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہوا ہے اور ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کو جنہوں نے ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کی ہے, اور ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کرتے تھے. مفتی صاحب, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ام المومنین ہے, تم میں سلمہ روایت کرتی, من سب علی فقط سبانی, جس نے علی کو سب کیا, علی کو گالی دی, کوئی بھی معنی کر لو اس کا, کوئی بھی مانا کر, کوئی بھی معنی کر لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کے بارے میں جو جملہ کہا وہ علی کو نہیں, میرے بارے میں. مجھے بتائیں نا پھر نبی کو سب کرنے والے رضی اللہ ہوتے ہیں کہ لعنت اللہ ہوتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آتی کس کو کر رہے ہیں. جی سب کا معنی تنقید ہے, سب کا معنی یہ ہے. تو چلو اگر سب کا معنی بات تم تنقید کر رہے ہو تو من سب بنی فقط سب, ہاں جی, من سب علی فقط سب بنی. اور یہ بھی دوسری روایت بھی ہے, تو یہ تو مشہور روایت ہے, سباب المسلم فسق و قتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتال کرنا. فرمایا علامہ صاحب بہت